نگان جو اس پارٹی کو جوائن کریں گے اور ریزرو سیٹ کے بارے میں جو اپلیکیشن ہم دینے جا رہے ہیں، یہ ساری بات ڈسکس ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کل ہم نے 50 MNA کی لسٹ بھجوائی تھی الیکشن کمیشن۔ آج KPK کے MPAs، پنجاب کے MPAs اور باقی ماندہ MNAs کی لسٹ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کروائیں گے۔ وہ سنی اتحاد کونسل کے بہاف سے ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پرسوں الیکشن کمیشن میں ریزرو سیٹ کے لوکیشن کے لیے درخواست دیں گے، چاہے وہ وومن کی سیٹ ہے چاہے وہ نان مسلم ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ آزاد نمائندگان جو اس پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے، اس کے مطابق اس پارٹی کو اپنے اسٹرینتھ کے مطابق انشاءاللہ تعالی ریزرو سیٹیں دے گی۔ 2-3 چیزوں کا عرض کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 180 سیٹوں پہ جیت چکی ہے، اور ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ رزلٹ جو فارم 45 پہ پریزائڈنگ افسران نے بنایا ہے اسی کے مطابق آپ فارم 47 وضع کر کے رزلٹ ڈکلیئر کریں۔ یہ جتنے بھی الیکشن ہوئے، الیکشن کمیشن سے ہم ہمیشہ استدعا کرتے رہے، چاہے وہ الیکشن سے پہلے ہے یا الیکشن کے دن یا الیکشن کے بعد۔ الیکشن کمیشن سے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی ہم درخواست کرتے رہے، لیکن انفارچونیٹلی ہر سٹیپ آف دا وے الیکشن کمیشن اس ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن فارم 45 الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ ریٹرننگ افسران، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران الیکشن کمیشن نے لگوائے، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کے مطابق رزلٹ بنتا۔ اب چونکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے مطابق فارم 45 کے مطابق نتیجہ احس ہو، لیکن موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے سائے تلے یہ آزادانہ طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر چونکہ متنازع ہو چکے، وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکے، لہٰذا آج خان صاحب سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر سے باضابطہ طور پر استعفیٰ کا مطالبہ کرتی ہے۔ وہ ادارہ جو آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا ہے، اس کے سربراہ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مزید ایک دن بھی اس عہدے پہ قائم رہ سکے۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے سے فی الفور ریزائن کرے، تاکہ جو بھی انکوائریز ہو رہی ہو وہ انکوائریز امپارشل ہو اور بغیر کسی انٹرفیئرنس کے ہو، اور رزلٹ جو متعین کرانے ہیں وہ صحیح رزلٹ اس مینڈیٹ کے مطابق ہو جو عوام کا مینڈیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کمشنر راولپنڈی نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے مطابق ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ویسل بلوور تھے جس نے سب سے پہلی خبر دی کہ یہاں دھاندلی کس قسم کی ہوئی ہے، لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کو اور اس کے بچوں کی زندگی کو تحفظ دی جائے تاکہ وہ کسی بھی انکوائری میں فریلی پارٹیسپیٹ کر سکے۔ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، اس کے بعد جو حکومت بنتی ہے عوام کی امنگوں کے مطابق تب چل سکتی ہے جو حکومت عوامی مینڈیٹ لے کے آتی ہے، نہ کہ سٹولن مینڈیٹ ہو۔ اس کے آنے سے اگر فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوتا اور فارم 45 کے مطابق رزلٹ نہیں آتا، اس سے IMF کا پروگرام بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان اس وقت کسی بھی اس قسم کے اکنامک ٹرموائل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم باضابطہ طور پہ سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور فارم 45 کے مطابق نتیجہ 47 احاطہ کیا جائے، جو 80 سیٹس جس کے ہم فیکٹ فگر دیکھ چکے، اس کے مطابق
آپ الیکشن ڈکلیئر کرائے اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس آپ بلا لیں. یہ ہمارے آج کے لیے ضرور لازم مطالبات ہیں. گوہر صاحب یہ بتائیے گا جو آپ کی MWM سے مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد سنی اتحاد کونسل سے ہوئے, کیا یہ دونوں پارٹیاں اس وقت آپ کے اس میں ہیں کہ ان دونوں؟ دیکھیں, جو ہم نے MWM کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, بالکل ہم نے MWM کو سپورٹ کیا اور ان کے کچھ سیٹیں ایسی تھی کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور ان سے جیتے تھے. ان کے ساتھ ہماری یہ کوشش تھی کہ نیشنل اسمبلی میں ہو, اور سنی اتحاد کے ساتھ ہمارا پروونشل سے کے حساب سے ہم چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہو, لیکن یہ دونوں کی متفقہ فیصلے سے اور ہم اس میں انوالو تھے. دونوں نے یہ پریفر کیا تھا کہ ایک ہی پارٹی کے ساتھ آپ چلیں, کیونکہ ہم دو پروونشل اسمبلی میں آلریڈی سنی اتحاد کے ساتھ تھے, لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم سنی اتحاد کے ساتھ جائیں گے. کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اور تینوں پارٹی کے مشترکہ اور رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے. الیکشن کمیشن جو الیکشن کمشنر سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مستعفی ہوں, کیا اس وقت یہ مناسب ہے کہ وہ مستعفی ہوں اور آپ کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مناسب وقت ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے کہ وہ عہدے سے اسٹیپ ڈاؤن ہو. اگر اتنی بڑی ذمہ داری وہ نہ نبھا سکا اور اس کے ہوتے ہوئے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, تو اس سے اور وقت نہیں ہو سکتا کہ ہم مطالبہ کریں. لہٰذا آج خان صاحب کی ہدایات کے روشنی میں پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے اس کے ریزگنیشن کا اور فل فور کرتی ہے. تھینک یو جی.